السلام علیکم۔ نیکی کا انعام۔ بچوں، یہ کہانی آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ پہلی صدی ہجری میں یحییٰ بن حبیرہ ایک مشہور وزیر گزرا ہے۔ اس کو یہ عہدہ بنو امیہ کی حکومت کے زمانے میں ملا تھا۔ وہ ایک غریب عرب سپاہی کے گھر میں پیدا ہوا اور بچپن ہی سے اسے علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے دن رات محنت کر کے علم حاصل کیا اور چند سال کے اندر بہت بڑا عالم بن گیا۔ جلدی اس کے علم کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور لوگ اسے اون الدین یعنی دین کا مددگار کے لقب سے وہ مشہور ہو گیا، مگر اس کی غریبی ختم نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کی قدرت سے ایک دن وہ بھی ختم ہو گئی اور بلکہ وہ ملک کا وزیر بن گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ایک عجیب قصہ ہے جو یحییٰ بن حبیرہ نے خود بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دن بہت سخت تنگ دستی کی حالت میں گزر رہے تھے۔ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے اپنے تجربے کی بنا پر مجھے بتایا کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ کی قبر پر جا کر دعا مانگو، اور سنا ہے کہ وہاں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں حضرت معروف کرخی کی پہلے بخشش کے لیے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی غریبی کی دعا دور ہونے کی دعا کی۔ میں دعا کر کے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد نظر آئی۔ سوچا کہ کچھ دیر اس میں آرام کر لوں اور 2 رکعت نفل ادا کر لوں۔ یہ سوچ کر میں مسجد میں داخل ہوا، دیکھا وہاں ایک بوڑھا لیٹا ہوا ہے اور کر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کو بہت تکلیف ہے اور شاید کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ میں نے اس سے کہا، بابا جی کیا کوئی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خربوزہ کھانے کو میرا دل چاہ رہا ہے۔ میں دوڑ کر بازار گیا اور خربوزہ خرید لایا۔ بوڑھے نے خربوزہ کھایا اور بہت خوش ہوا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ گھسیٹ تو وہ مسجد کے گوشے میں پہنچا۔ زمین کھود کر وہاں سے ایک برتن نکالا جس میں 500 دینار کے سکے تھے۔ بوڑھے نے دینار میرے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ میں نے کہا، بابا جی کہ آپ کو کوئی وارث نہیں ہے؟ بوڑھے نے آہ بھر کے کہا، میرا ایک بھائی تھا، بڑا ہی پیارا، ماں باپ جایا بھائی، لیکن برسوں سے وہ ایسا گم ہوا کہ معلوم نہیں جیتا بھی ہے یا مر گیا ہے۔ سنا ہے کہ وہ شاید مر گیا ہے۔ میں رصافہ عراق کا ایک شہر کا باشندہ ہوں۔ وہاں سے آنے کے بعد میں نے بھائی کو کبھی نہیں دیکھا۔ اتنا کہہ کر بوڑھے نے آخری سانس لی اور فوت ہو گیا۔ میں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اس سے فارغ ہو کر دجلہ کے دوسرے کنارے پر جانے کے لیے گھاٹ پر پہنچا۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک ملا مجھے ملا اور اس نے کہا، چلیے میں آپ کو دریا پار لے چلتا ہوں۔ میں اس کی کشتی میں بیٹھ گیا اور میں نے اس سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں رصافہ کا رہنے والا ہوں، لڑک پن ہی سے میں یہاں آیا اور یہاں کر ہوش سنبھالا۔ میں نے پوچھا، تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ اس نے کہا، صرف ایک بھائی تھا، مگر سالہ سال سے کچھ پتہ نہیں۔ میں نے جب غور سے اس کی شکل دیکھی تو وہ مرنے والے بوڑھے سے مجھے ہو بہو شکل میں دکھائی دیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اسی کا بھائی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ اپنا پلو پھیلاؤ۔ اس نے اپنا پلو پھیلایا۔ میں نے بوڑھے کے دیے ہوئے 500 دینار اس کی پلو میں ڈال دیے۔ وہ حیران رہ گیا اور اس نے پوچھا مجھ سے کہ یہ دینار آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے سارا اس کو قصہ سنایا اور اس کو کہا، یہ تمہارے مرحوم بھائی کا مال ہے۔ ملا نے کہا کہ آدھی تم رکھ لو۔ میں نے کہا، نہیں بھائی، اس پر میرا حق نہیں، یہ سارے دینار تم کو مبارک ہو۔ ملا نے مجھے بہت سی دعائیں دیں اور دینار رکھ لیے۔ وہاں سے آ کر میں شاہی دربار میں نوکری کے لیے عرضی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل کیا اور مجھے خزانچی مقرر کر دیا گیا۔ میں نے بڑی محنت اور دیانتداری سے کام کیا، یہاں تک کہ وزیر کے عہدے تک پہنچ گیا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا انعام دیا کہ میں نے غریب ملا کو اس کا حق پہنچا دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی بہت پیاری لگی ہو، اچھی لگی ہو، تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ میں آپ کو ایسی مزیدار کہانیاں سناتا رہوں گا۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔